ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ کہہ رہا ٹکتا ہی میرے سامنے کوئی، آ کے کہہ رہا مولانا شکر ہے خدا کا، شکر ہے خدا کا، جس محفل میں بیٹھ جاؤں نا پھر میرے سامنے کوئی بولتا نہیں، جس چوک میں کھڑا ہو جاؤں اوقات نہیں کسی کی میرے سامنے بولنے کی۔ وہ مجھے بتا تو سکے تمہیں کس بات پہ گھمنڈ ہے، تمہیں کس چیز پہ گھمنڈ ہے؟ یاد کر اس دن کو کہ جب موت تمہیں جھٹکا دے گی، تجھے غسل دینے والا بھی کوئی اور ہوگا، تجھے کفن پہنانے والا بھی کوئی اور ہوگا، تجھے صابن لگانے والا بھی کوئی اور ہوگا۔ کس بات پہ تمہیں گھمنڈ ہے؟ یاد کر اس دین کو کہ جب موت نے تمہیں جھٹکا دیا ہے، اللہ اکبر، تجھے غسل دینے والا بھی کوئی اور ہے، تجھے کپڑا پہنانے والا بھی کوئی اور ہے، تجھے کفن دینے والا بھی کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر، اب بتا تجھے کس بات پہ گھمنڈ ہے، تمہیں کس چیز پہ گھمنڈ ہے؟ اللہ اکبر آج کہتا ہے مولانا شکر ہے خدا کا، جس محفل میں بیٹھ جاؤں ایسے گالی بکتا ہوں، ایسے بولتا ہوں، میرے سامنے کسی کی زبان چلتی نہیں ہے۔ پھر مشیت کا نقیب کہتا ہے اوقات میرا اوقات میں تیری زبان کھینچ کر کے تیرے جسم میں لپیٹ دیں گے، تیرے بدن میں لپٹ دیں گے۔ اللہ اکبر آج کہتا ہے مولانا اوقات نہیں ہے کسی کی میرے سامنے کھڑا ہونے کی۔ اللہ اکبر مجھے بتا تو سکے، آج کہتا ہے کسی کی اوقات نہیں ہے میرے سامنے کھڑا ہو جائے، کسی کی حیثیت نہیں ہے میرے ساتھ آ کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر پھر مشیت کا نقیب کہتا ہے تمہیں کس چیز پہ گھمنڈ ہے؟ یاد کرنا اوقات میرا، ہم تمہیں ایسے جھٹکا دیں گے، ایسے جھٹکا دیں گے کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر جب تیرے جسم سے روح کو کھینچا جائے گا کوئی تجھے بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر مجھے بتا تو سکے تمہیں کس چیز پہ گھمنڈ ہے، کس چیز پہ تجھے گھمنڈ ہے؟ جب تمہیں قبر میں اتارا گیا ہے، اللہ اکبر جب قبر کے آخری تختہ لگا گئے، تجھے تو اپنے چھوڑ کر کے آ گئے ہیں، تیرے قبر پہ بیٹھنے والے کوئی تیرا اپنا بھی نہیں ہے۔ مجھے بتا تو سکے کس بات پہ تجھے گھمنڈ ہے؟ اللہ اکبر ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ اللہ اکبر یاد رکھنا یہ ساری زمین جائیداد یہی رہ جانی ہے، یہ ساری دولت یہی رہ جانی ہے، یہ سارے نام یہی رہ جائیں گے۔ اگر قبر میں سکہ چلے گا تو دنیا کی دولت کا سکہ نہیں چلے گا، قبر میں سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کی محبت کا سکہ چلے گا، حضور کے غلامی کا سکہ چلے گا۔ خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں حضور سے رشتہ مضبوط کر کے جانا ہے، حضور سے یاری لگا کر کے جانا ہے، حضور سے محبت کر کے جانا۔ لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے میں رکھا کیا ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یاد رکھنا دنیا کی وفا کا عالم تو یہ ہے اگر دل لگاؤ گے ذلیل کر دیا جائے گا، رسوا کر دیا جائے گا۔ واحد ایسی چوکٹ ہے اگر حضور سے یاری لگایا ہے، اللہ اکبر مصطفیٰ کی چوکٹ کو تھاما ہے، اس میں رسوائی نہیں ہوتی ہے، اس میں ذلیل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ عالم تو یہ ہے ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں وہاں جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں خدا کا واسطہ حضور سے رشتہ مضبوط کر کے جانا ہے، کیونکہ قبر میں سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کی محبت کا سکہ چلے گا۔ تمہیں خدا کا واسطہ حضور کے غلامی کو سینے سے لگا کر کے جانا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے اور کہیں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، مصطفیٰ کا غلام ہوگا، حضور سے محبت کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر وہ یہی کہے گا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اچھا اس بات پہ یقین ہے نا کہ قبر میں کوئی حویلی لے کے نہیں گیا ہے، قبر میں کوئی حویلی لے کے نہیں گیا ہے، تو جب یہ یقینی ہے کہ قبر میں کوئی لے کر کے حویلی نہیں گیا ہے تو پھر 1 انچ کے چلتے اپنوں کی کنپٹی پہ تمنچے رکھ کر کے زبردستی سائن کیوں کرواتے ہو؟ جب یہ یقینی ہے کہ قبر میں کوئی حویلی لے کے نہیں گیا ہے تو 1 انچ کے چلتے اپنوں کا گریبان کیوں پکڑتے ہیں؟ جب اس بات پر یقین ہے کہ قبر میں کوئی حویلی لے کر کے نہیں گیا ہے تو 1 انچ کے چلتے اپنوں کا گریبان پکڑ کے تم کوٹ میں کیوں گھسیٹتے ہو؟ جب یہ یقینی ہے کہ قبر میں کوئی لے کر کے نہیں گیا ہے پھر چوک میں کھڑے ہو کر کے 4 لوگوں کے سامنے اپنے باپ کو ذلیل کیوں کرتے ہو؟
اپنے باپ کو رسوا کیوں کرتے ہو؟ نہیں جی، میرے باپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس نے بڑے کو 2 انچ زیادہ دے دیا اور مجھے 2 انچ کم دے دیا۔ اور رہ گئی باپ کی بات، تو یہ صرف زمین کا مالک نہیں ہے، تیری سانسوں کا بھی مالک ہے، تیرے بال کا بھی مالک ہے، تیرے خال کا بھی مالک ہے۔ کیا یہ دین نہیں کہتا ہے، کیا یہ شریعت نہیں کہتی ہے کہ اگر باپ خال بھی ادھیڑ دے پھر بھی اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی اف کہنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ کتنا بدبخت بیٹا ہے، اللہ اکبر، جو چوک میں کھڑے ہو کر کے اپنے 4 لوگوں کے سامنے باپ کو ذلیل کرتا ہے، 4 لوگوں کے سامنے اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے، باپ کو ذلیل کرتا ہے، کہتا ہے نہیں جی میرے باپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اس نے بڑے کو 2 انچ زیادہ دے دیا ہے، چھوٹے کو 2 انچ زیادہ دے دیا ہے، مجھے 2 انچ کم دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یار تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اپنے باپ کو 4 لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا ہے، کبھی رسوا نہیں کرنا ہے۔ اگر تیرے باپ نے تجھے نقصان میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، اگر تیرے باپ نے تیرے ساتھ گھاٹے کا سودا کر دیا ہے، اللہ اکبر، تو اپنے باپ کو اف نہیں کہنا ہے، اف نہیں کہنا ہے، بلکہ اپنے باپ کے چہرے پہ دیکھ کر کے مسکرا دینا ہے اور کہنا ابا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ آپ اپنے باپ کے کہنے پہ گھاٹے کا سودا کر لے، باپ کے کہنے پہ نقصان کا سودا کر لے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا بھی فائدے میں رہے گا، مرنے کے بعد وہاں آخرت میں بھی فائدے میں رہے گا۔ اس لیے خدا را رشتے کی قدر کیا کرو، قدر کیا کرو رشتے کی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے کھانے بھی اس وقت تک ہجم نہیں ہوتے جب تک وہ بھائی کو بھائی سے لڑا نہ دے، کچھ لوگوں کی روٹی بھی اس وقت تک ہجم نہیں ہوتی جب تک وہ بھائی کو بھائی سے لڑا نہ دے۔ او تمہیں خدا کا واسطہ، اگر خدا نے تمہیں رشتے جیسی دولت سے نوازا ہے نا تو ان کی قدر کرنا، ان کی قدر کرنا۔ اگر خدا نے تجھے بھائی جیسی دولت دیا ہے تو قدر کر لے، اگر خدا نے ماں جیسی دولت دیا ہے تو قدر کر لے، اگر خدا نے باپ جیسی دولت دیا ہے تو قدر کر لے، اگر خدا نے بہن جیسی دولت دیا ہے تو قدر کر لے۔ یاد رکھنا جس دن یہ کفن میں لپٹ کر قبرستان چلے گئے، اللہ اکبر، یہ دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے، دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو تمہیں رلائیں گے، ان کا چہرہ تجھے نظر نہیں آئیں گے، ان کی یاد تو تمہیں ستائے گی، لیکن یہ تیرے سامنے نہیں آئیں گے، تیرے سامنے نہیں آئیں گے۔ تمہیں خدا کا واسطہ آج اگر تیرے سامنے ہے تو ان کی قدر کر لے، ان کی قدر کر لے۔ آج ہم نے 1 انچ کے چلتے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیا ہے، 1 انچ کے چلتے ہم نے اپنوں کا گریبان پکڑ کے کوٹ میں گھسیٹ دیا ہے، 1 انچ کے چلتے باپ کا گریبان پکڑ لیا ہے، 1 فٹ کے چلتے بھائی کے لیے ہم نے لاٹھی نکالا ہے، بھائی کا گریبان پکڑا ہے، بھائی کو سلاخے کے پیچھے ڈلوایا ہے، بھائی کو کوٹ میں گھسیٹا ہے۔ اللہ اکبر، آج تو کس کا گریبان پکڑ رکھا ہے؟ یہ تیرا وہی بھائی ہے جس ماں کی شکم میں تو پاؤں پھیلایا تھا، اسی ماں کی شکم میں تیرے بھائی نے بھی پاؤں پھیلایا ہے، جس باپ کی انگلی پکڑ کے تو چلنا سیکھا ہے اسی باپ کی انگلی پکڑ کے تیرے بھائی نے بھی چلنا سیکھا ہے۔ مجھے بتا تو سکی، آج تو اپنے بھائی کے گریبان پکڑ رکھا ہے، مجھے بتا جس دن تیرا بھائی مر جائے گا تجھے تو زمین مل جائے گی، لیکن بھائی کہاں سے لائے گا؟ بھائی کہاں سے لائے گا؟ تجھے تو جائیداد مل جائیں گے، دولت تجھے مل جائے گی، لیکن بتا تو بھائی کہاں سے لائے گا؟ اللہ اکبر، کس بازار سے بھائی کو خرید کر کے لائے گا؟ بتا وہ بھائی کہاں سے لائے گا جو تجھے کاندھے سے کاندھے ملا کر کے چلا کرتا تھا؟ وہ بھائی کہاں سے لائے گا جو ہاتھ پکڑ کے تیرے ساتھ چلا کرتا تھا؟ تمہیں خدا کا واسطہ، اگر آج خدا نے بھائی جیسی دولت سے نوازا ہے، ان کی قدر کر لے، ان کی قدر کر لے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو ان کی عزت کرے گا، خدا تجھے عزتوں سے نوازے گا۔ لیکن ہم رشتے کی قدر کرے کیسے؟ کرے کیسے؟ رات کی تنہائی میں 2 بجے 3 بجے ہم گھر کو لوٹتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اگر دروازہ کھولنے میں اگر ذرا سی دیر ہو گئی نا، سارا غصہ اٹھا کر کے ماں پہ ڈال دیتے، سارا غصہ اٹھا کر ڈال دیتے۔ کہاں تھی اب تک؟ کب سے دروازہ بجا رہا ہوں، سنائی نہیں دیا؟ او منہ بند کر، زبان کو لگام دے۔ یہ ماں باپ بادشاہ کی طرح ہوا کرتے، بادشاہ کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ اگر تو رات بھر دروازے پہ کتے کی طرح کھڑا رہ گیا،
اور دروازہ نہیں کھولا گیا، تیری اوقات نہیں یہ پوچھنے کی ماں باپ سے کہ دروازہ کیوں نہیں کھولا گیا۔ یہ ماں باپ ہوا کرتے گئے، کہتا کہاں تھی اب تک، کب سے دروازہ بجا رہا ہوں، سنا ہی نہیں دیا، سو رہی تھی۔ بیٹے زبان کو لگام دے دے، یہ جو تیرے سامنے ماں کھڑی ہے نا، یہ صرف مٹی کی مورت نہیں ہے بلکہ جنت کا پروانہ کھڑی ہے۔ سبحان اللہ، جنت کا پروانہ کھڑی ہے۔ لیکن اگر دیر آنے پہ ماں ڈانٹ دینا پھر تو خیر نہیں۔ کہتا منہ بند کر، کیا تمہیں بچہ دکھ رہا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم کب آنا ہے کب جانا ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، ہاں میں اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تجھے بہت فکر ہو رہی ہے، بہت فکر کرنے چلی گئے۔ جوانوں تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، کبھی اپنی ماں سے زبان نہیں لڑا لینا، اللہ اکبر، کبھی ماں سے بحث نہیں کرنی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں۔ ورنہ یاد رکھنا، جس دن یہ کفن میں لپٹ کر قبرستان چلی گئی، آنا تو 2 بجے 3 بجے رات کو، اللہ اکبر، تجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ماں کی تو ہوتی ہے جس کو تمہاری فکر ہوتی ہے، یہ ماں کی تو ہے جس سے تمہاری فکر ہوتی ہے، یہ ماں کی تو ہے جس سے تمہارا خیال ہوتا ہے، یہ ماں کی تو ہے اگر تو نظر نہیں آئے تو یہ طرف جایا کرتی ہے، یہ ماں کی تو ہے جسے تیرے لیے روٹی ٹھنڈی ہو جانے کی فکر ہے۔ اللہ اکبر، میں نے دنیا دیکھی ہے صاحب، اگر دسترخوان پہ کسی کو تمہارا انتظار ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑے آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں کتے کی طرح مت بھونکا کرو، کتے کی طرح بھونکتی ہو۔ اللہ اکبر، تمہیں خدا کا واسطہ، جس دن یہ کفن میں لپٹ کر قبرستان چلی گئی، آنا 2 بجے 3 بجے رات کو، اللہ اکبر، بستر میں تجھے تو بیوی نظر آئیں گی، بستر میں تیری اولاد تو ہوگی۔ جب تو کہے گا مجھے روٹی چاہیے، تجھ سے کہہ دیا جائے گا سنو جی، جا کر کچن سے لے کر کے خود سے کھا لو، اٹھنے کا من نہیں کر رہا ہے، صبح سے شام تک تھک گئے ہیں، اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، جاؤ خود سے کچن سے لے کر کے کھا لو۔ او میرے بھائی بتا تو صحیح، لیکن یہ تو ماں ہوا کرتی ہے، اگر تو 2 بجے 3 بجے رات کو آیا ہے تو ماں کہتی ہے میرے بیٹے کہاں تھے اب تک، کہاں تھے اب تک، میں نے تیرے انتظار میں، روٹی میں نے بھی نہیں کھایا ہے، روٹی میں نے بھی نہیں کھایا ہے، او مجھے بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر، بڑے آسانی سے کہہ دیا کرتے ہو کتے کی طرح مت بھونکو۔ یاد رکھنا، جس دن یہ کفن میں لپٹ کر قبرستان چلی گئی، کوئی تیری فکر کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا خیال کرنے والا نہیں ہوگا، پھر دسترخوان پہ کسی کو تمہارا انتظار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آنا تم 2 بجے 3 بجے رات کو، تجھے تو 4 پائی نظر آئیں گے، بیٹھنے والا باپ نہیں ہوگا، تجھے تو بستر نظر آئیں گے لیکن سونے والی ماں نہیں ہوگی، تجھے تو کونے میں لاٹھی نظر آئیں گی، پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا، تجھے تو ٹوٹا چشمہ دکھے گا لیکن لگانے والی ماں نہیں ہوگی۔ او میرے بھائی، پھر اٹھانا ساری دولت کو اور چلے جانا امیروں کی چوکھٹ پہ اور کہنا یہ ساری دولت رکھ لو، لیکن بدلے میں وہ آواز لا کر کے دے دو جو کبھی 2 بجے رات کو آیا کرتی تھی، کبھی 3 بجے رات کو آیا کرتی تھی۔ پھر یاد رکھنا، ساری دولت لگا کر کے اس آواز کو نہیں خرید سکتے، اس آواز کو نہیں خرید سکتے۔ اللہ اکبر، تیرے کان ترس جائیں گے لیکن دوبارہ وہ آواز نصیب نہیں ہوگی، دوبارہ آواز نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے کہ دولت محنت سے ملا کرتی ہے اور ماں خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہے۔ آج ہم 1 انچ کے چلتے اپنوں سے دور ہو گئے، ہاں، ذرا سی دولت کے چکر میں ہم اپنوں سے دور ہو گئے۔ بھائی نے بھائی کے گریبان پکڑ لیا، باپ بیٹے سے لڑائی کر لیا، بیٹا باپ سے لڑ لیا ہے، ذرا سی دولت کے چکر میں۔ یاد رکھیے گا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت کتنی ہے، مدعا یہ ہے کہ ہمارے پاس عمل کتنے ہیں، عمل کتنے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، کامیاب وہ ہو کر کے نہیں مرا جس نے اپنے پیچھے زمین جائیداد چھوڑ کر کے مرا، جس نے اپنے پیچھے مکان چھوڑ کر کے مرا، جس نے اپنے پیچھے دکان چھوڑ کر کے مرا، جس نے اپنے پیچھے دولت چھوڑ کر کے مرا۔ نہیں خدارا، کامیاب وہ ہو کر کے مرا جس نے اپنے پیچھے قرآن والا چھوڑ کر کے مرا، جس نے اپنے پیچھے نماز والا چھوڑ کر کے مرا، جس نے اپنے پیچھے ایمان والا چھوڑ کر کے مرا۔ اس لیے خدارا، اپنے بچوں کو دین سے قریب کرے، کیونکہ مصطفیٰ کا دین سکھاتا ہے ماں باپ کی قدر کیسے کرنی ہے۔ ہاں، لیکن آج ہم نے بچوں کو کتا بلی سکھایا، سی فور کیٹ، ڈی فور ڈاگ، ہاں، کتا بلی سکھایا۔ وہ یاد رکھیے گا، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو وہ صرف دعا کی محتاج ہوا کرتے ہیں، دعا کی محتاج ہوا کرتے ہیں، ہاں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کتا بلی سکھایا۔
کتا بلی سکھایا؟ اللہ کو اکبر، مجھے بتاؤ تو سکیں، تمہارے مرنے کے بعد تیرے بچے تیرے قبر پہ جا کر کے کتا بلی پڑھیں گے؟ سی فور کیٹ، ڈی فور ڈاگ پڑھیں گے؟ کاش کیا یہ اچھا ہوتا، اپنے بچوں کو قرآن سکھا کر کے جاتا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کے جاتا، پھر تیری قبر پہ آ کر کے کتا بلی نہیں پڑھتا بلکہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتا، تیرے لیے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتا۔ اس لیے خدا را اپنے بچوں کو دین سے قریب کرو، تب جا کر کے تیری قبر پہ یہ کہیں آیا کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو پڑوس کی قبر والے کہا کرتے ہیں، اٹھ دیکھ مبارک ہو، تیرا بیٹا تجھ سے ملنے آیا ہے، تیرا بیٹا تجھ سے ملنے آیا ہے۔ اور جب بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کچھ آیتیں پڑھتا ہے، اور جب پڑھ کے واپس پلٹتا ہے نا، باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ کتنی ساری قبر ہوتی ہے، برسوں بیت جاتے ہیں، اپنے کبھی ان سے ملنے نہیں جاتے، صدیاں گزر جاتی ہے، کوئی اپنے ملنے نہیں جایا کرتے ہیں۔ وہ خدارا اس ماں اس باپ کی قبر پہ جایا کرو جس نے اپنے منہ کے چبائے لقمے کھلا کر کے تجھے جوان کیا۔